الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। कारी मोहम्मद फरहान बख्श साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ चैनल की इफ्तार ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ातिमा फ़ैयाज़ और आज मेरे साथ को होस्ट हैं डॉक्टर कुरतुल्लैन ताहिरा। आप जानते हैं कि आमतौर पर इस प्रोग्राम की मेज़बानी प्रोफेसर डॉक्टर मोइन निज़ामी अंजाम देते हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में ये फ़रीज़ा मुझ तक पहुँचा है। नाज़रीन कराम, आज की इस ट्रांसमिशन में हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो रमज़ान और रोज़े की इबादत की रूह है, या आप यूँ कह लीजिए कि रोज़े की इबादत का हासिल और मकसूद है। आज हम गुफ्तगू करेंगे ईसार पर, यानी इंसानी बुनियादों पर अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए दूसरों के मफाद को, दूसरों के फ़ायदे को अपने फ़ायदे पर तरजीह देना, यहाँ तक कि अपने आप को मुसीबत और अज़ियत में डालकर भी दूसरों की भलाई का जज्बा रखना, ये ईसार है। गरीबों पर, मोहताजों पर, मस्कीनों पर, मुसाफिरों पर अपना माल खर्च करना, सखावत का इजहार करना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि असल नेकी ये नहीं है कि तुम अपना रुख मशरिक़ या मगरिब की तरफ फेर लो, बल्कि हकीकी नेकी
اور نیکوکار وہ ہے جو اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، نبیوں پر، کتاب پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی محبت میں، اور یہ بہت اہم ہے، اللہ کی محبت میں اپنے پسندیدہ مال سے رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر اور غلاموں کو آزاد کروانے پر مال خرچ کرے اور زکوٰۃ دے اور نماز قائم کرے۔ آپ دیکھیں کہ پروردگار عالمین نے ایثار کو، قربانی کو، ہمدردی کو کس طرح سے تمام عبادتوں کی روح قرار دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی حیات مبارکہ تو اس قرآنی اصول کا ایک مجسم زندہ مثال ہے۔ مثال کے طور پر جب مکہ سے ہجرت کے بعد، ہجرت مدینہ کے بعد ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کا وقت آیا، جو کہ ایک بہت اہم مرحلہ تھا ہماری ساری تاریخ میں، تو آپ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اسلامی ریاست کی بنیاد ہی ایثار اور انسانی ہمدردی کے اصول پر رکھی۔ وہ جو مواخات مدینہ کا تصور ہے کہ انصار اور مہاجرین اخوت کے رشتے میں ایک دوسرے سے جڑ جائیں، کوئی مثال ہمیں انسانی تاریخ میں شاید ایسی اور نہ مل سکے۔ اور پھر صحابہ کرام کی زندگی، اہل بیت اطہار نے جس طرح سے ایثار کی، سخاوت کی، انسانی ہمدردی کی مثالیں قائم کی ہیں، اس پر ہمارے مہمان ابھی کچھ دیر میں گفتگو کریں گے۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے ایک فارسی شاعر شیخ بہائی کے کچھ اشعار رکھتی ہوں جو اسی موضوع پر ہیں، آپ سماعت فرمائیے۔ ہمیں روز روز بودن، ہمیں شب نماز کردن، ہمیں سال حج نمودن، سفر حجاز کردن، یعنی ہر دن روزہ رکھنا، ہر رات عبادت کرنا، اور ہر سال حج کے لیے عازم حجاز ہونا، ز مدینه تا به کعبه سر و پا برهنه رفتن، طلب از برای لبیک به وظیفه باز کردن، مدینے سے مکے تک کا فاصلہ ننگے پاؤں طے کرنا، اپنے ہونٹوں سے لبیک کا وظیفہ ادا کرنا، بے مساجد و معابد ہمیں اعتکاف جستن، ز ملاہی و مناہی ہمیں احتراز کردن، مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں کثرت سے اعتکاف کرنا اور ان تمام کاموں سے اجتناب کرنا جس کی دین میں مناہی۔ به خدا که هیچ کس را ثمر آنقدر نباشد که به روی ناامیدی در بسته باز کردن، خدا کی قسم ان میں سے کسی بھی عمل کا اجر اور ثواب اتنا نہیں ہے جتنا کسی مایوس، کسی محتاج، کسی ضرورت مند پر کوئی بند دروازہ کھولنے کی، کوئی در امید وا کرنے کا ثواب۔ تو یہی ہمارے آج کا موضوع ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر قرۃ العین، آپ کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہیں گی؟ جی، سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ ہماری کو ہوسٹ جو ہیں ڈاکٹر فاطمہ، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس پروگرام کا آغاز کیا اور اس موضوع کے حوالے سے ہمارے سامنے بہت خوبصورت فارسی کے اشعار بھی رکھے۔ اس میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں سب سے پہلے تو کہ موضوع سخن یا موضوع گفتگو جو ہے آج ہمارا، وہ ہے ماہ رمضان، ماہ ایثار، ہمدردی۔ تو ناظرین محترم، یہ تمام جو صفات ہیں، اخلاقیات ہیں، اخوت ہے، ہمدردی ہے، مواسات ہے، یہ تمام کے تمام جتنی بھی اخلاقیات عالیہ ہیں، یہ تمام کے تمام جب ایک فرد کے ساتھ متصف انسان ان سے خود کو کرتا ہے تو وہ ایک مثالی فرد بن جاتا ہے۔ بے شک جب وہ ایک مثالی فرد بنتا ہے تو ان مثالی افراد سے وابستہ جب ایک گھرانہ وجود میں آتا ہے تو وہ گھرانہ ایک مثالی گھرانہ بنتا ہے، اور اسی طرح یہ گھرانے مل کر ایک مثالی معاشرے کو وجود میں لاتے ہیں، اور پھر تمام دنیا کے اندر اس معاشرے کی پذیرائی کی جاتی ہے۔ وہ ایک ترقی پذیر، ترقی یافتہ جو ہے وہ قوم کہلاتی ہے۔ تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اس معاشرے کی طرف اپنے جو قدم ہیں ان کو بڑھانا شروع کریں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کے بارے میں کہا گیا کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کہ بلا شبہ آپ اخلاق کی بلند ترین مقام پر ہیں، اور پھر یہ بھی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو جب اتنی واضح ہمارے سامنے اخلاقیات کا ہمارے سامنے اسوہ حسنہ موجود ہے،
تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ تمام اخلاقیات عالیہ جو ہیں وہ ہمیں اس مقام پہ نظر نہیں آتی، اس درجے پہ نظر نہیں آتی۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی محمد فاروق القادری، آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر شازیہ قیوم، ان کا تعلق سائیکالوجی کے شعبے سے ہے، اور صوفیہ ہمایوں صاحبہ جو انگریزی ادب کی استاد ہیں۔ اور ہماری اس محفل کو حمد باری تعالیٰ سے، نعت رسول مقبول سے اور منقبت سے رونق افروز کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز قمر فریدی اور ان کے ہمنوا، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور رمضان کی بات ہو، افطار کی بات ہو، کچن اور ریسیپیز کی بات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کچن میں ہمارے ساتھ شیف منیرہ موجود ہیں، ہم ان کا رخ بھی کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ منیرہ آج کیا سلسلہ ہے، کیا بنانے والی ہیں آپ؟ آج کی جو ریسیپیز ہیں، آج میں بنا رہی ہوں پیری پیری گرل چکن وتھ گارلک رائس، اور ساتھ میں اس کے بنے گا سیب اور بند گوبھی کا سلاد، جس میں آپ ایڈنگ میکرونیز کی بھی کر سکتے ہیں۔ صرف بند گوبھی کا سلاد، اس میں اور کچھ نہیں ہوگا؟ ایڈ کر سکتے ہیں، وہی بتا رہی ہوں، اس میں میکرونی بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ، نٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں، چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ بچوں کی بڑی کریمی سی ایک ان کو بڑی پسند ہوتی ہے، تو آج اس کو پلاؤ کے ساتھ میں سرو کروں گی۔ اور ساتھ میں جو بنا رہی ہوں وہ بناؤں گی، آلو کو بوائل کر رہی ہوں، ساتھ میں آلو والے کچھ رولز بناؤں گی۔ بہت تو یہ آج کی 3 ریسیپیز ہیں۔ جو پیری پیری چکن ہے اس کا میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ پیری پیری چکن، اس کی جو اسپائسیز ہیں، آپ نے اس کو ہول اسپائسیز جو ثابت لال مرچ ہوگی، اوریگینو ہوگی، ثابت گرم مسالے، اس کو میں نے سرکے میں بوائل کیا ہے، بوائل کر کے اس کی میں نے پیسٹ بنائی اور پھر اس کو میں نے میرینیٹ کر کے یعنی پیری پیری کا مسالہ بھی آپ سارا خود بنائیں؟ جی بالکل، میں ابھی یہ دیکھ میں لگا کے رکھا بھی ہے تاکہ اس میں رچ بس جائے۔ پھر اس کو میں گرل کروں گی، اور اس کے ساتھ جو رائس بنیں گے، گارلک کا اس کو اسپیشل فلیور دوں گی، گارلک کو چاپ کروں گی، اس کی پیسٹ نہیں یوز کرنی۔ اچھا۔ اور اسپیشل اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بٹر میں اگر بنائیں تو بہت اچھا بنے گا۔ تو یہ آج کی 3 ریسیپیز ہیں، اور آج ہمیشہ کی طرح کوشش کروں گی کہ آج کی ریسیپی میری آپ سب کو بہت پسند ہے۔ بالکل، بلکہ نوجوانوں کو بہت پسند آئے گی، کیونکہ پیری پیری چکن تو بڑا مقبول ہے سارے بہت ہی پسند کیا تھا، آپ اس کو مختلف طریقوں سے بھی کھا سکتے ہیں، وہ بھی آگے میں بتاؤں گی۔ ضرور ضرور، اور ہم آپ کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ مس منیرہ سے کوئی مشروب تو پوچھیے، کوئی مشروب آج شامل نہیں ہے ہماری اس افطار میں؟ جی کوئی مشروب شامل نہیں ہے ہمارے مشروب بھی ہے، ڈرنک دودھ والا میں بناتی ہوں۔ آج میں نے دودھ بنانا ہے سوئیوں والا، جس میں نے کھویا ایڈ کیا ہے، سوئیاں ایڈ کی اور دودھ کو بوائلڈ ہو رہا ہے، ساتھ میں اس میں دار چینی کا فلیور دیتی ہوں۔ وہ ایک بہت انرجی ڈرنک ہے، تو خاص طور پہ یہ بہت ہی میں اس لیے ریکمینڈ کرتی ہوں بنانے کے لیے، تاکہ سارے دن کی جو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، جیسے سب یہاں لوگ ورکنگ کرتے ہیں، تو ایک گلاس اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کچھ ایسی انسانی اخلاقیات پر جو کسی بھی انسانی معاشرے کی کور ویلیوز تصور ہوتی ہیں، جس میں اثار ہے، انسانی ہمدردی ہے، سخاوت ہے۔ اس حوالے سے ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ قرآن مجید میں جو انسانی معاشرے کی تشکیل کا تصور ہے، جو ایک ڈیولپمنٹ آف ہیومن سوسائٹی کا آئیڈیا ہے، اس میں یہ ساری ویلیوز جس میں سخاوت بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، وہ کتنی اہمیت کی حامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحبہ، اسلامی معاشرے میں جی جو بنیادیں استوار کی گئی ہیں، ان بنیادوں میں اخوت ہے، اور اس کے ساتھ احساس، ایثار، اعانت اور ہمدردی کے جذبات بطور خاص اس پر توجہ دی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے۔ تاکید کا عالم یہ ہے کہ الاشیاء تعرف باضدادہا، کسی بھی چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، جی، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو۔ درست۔
قرآن نے ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھا، اور کسی چیز کو پہچاننے کے لیے پہلے اس کا منفی پہلو سامنے رکھا جائے تو سمجھنے میں قدر آسانی ہوتی ہے۔ اب قرآن مجید نے کچھ ایسے کریکٹر سامنے لائے جو بخل سے عبارت ہیں، اچھا، جن کی طبیعت میں انقباض ہے، وہ صرف اپنی ذات کے لیے جینا ہی جینا سمجھتے ہیں۔ بہت اب قرآن نے کہا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ تو ایسے لوگ ہیں یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، اللہ اکبر، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، دوسروں کی اپنی جیب سے خدمت کرنا اور ایثار کرتے ہوئے ان کو مالی فوائد پیش کرنا تو دور کی بات، یہ کسی کو کسی کی مدد کی ترغیب دلانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ اللہ، اور آخر میں یہ کہا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ان کا بخل ان کے فکر اور سوچ پر اس قدر حاوی ہے کہ یہ روزمرہ کے معمولی سی استعمال کی چیزیں ہیں جو اڑوس پڑوس میں دی جاتی ہیں، لی جاتی ہیں، یہ وہ تک بھی شیئر کرنا اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، کچھ عرصہ قبل تک یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں بھی عام تھیں، یعنی یہ شیئرنگ ہوا کرتی تھی اڑوس پڑوس میں۔ جی اب تو وہ اب معاملات ہی چند بدل سالوں سے وقت نے ایسا پلٹا کھایا ہے، گئے۔ جی لوگوں کے مزاج اس تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں، اب لوگ اپنے گھر کی چار دیواری میں سمٹ کر رہنا اور اپنی ذات کی حد تک رہنا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سیکیور ہیں، یا ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اس طرح ہمارا جینا شاید زیادہ قابل اعتماد اور پرسکون ہوگا، پرائیویسی کا جو پرائیویسی کا تصور پیش کیا گیا، لیکن یہ قرآنی تصورات کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا، ایک یہ چہرہ تھا، بلکہ سورہ آل عمران کی مجھے آیت یاد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رویے کی مذمت کرتے ہوئے اس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ، یہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور پیسے کو بھر کر بھرا رکھا ہوا ہے اور دوسرے محتاجوں، غریبوں، ناداروں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ان کی جان جاتی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمع کرنا ان کے لیے بہتر ہے، اللہ بل ہوا شر لہم، یہ تو ان کے لیے بہت برا ہے۔ کیسی بات ہے؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جب یہ لوگ، یہ جو بخیل اور کنجوس لوگ ہیں، اللہ کے سامنے آئیں گے تو ان کے اس جمع شدہ مال کا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، یہ ان کی قیامت کے دن حالت زار ہوگی۔ اور دوسری طرف جی جو ایثار کا مظاہرہ کرے، احساس کا کرے، اس کی تعریف کی، یعنی پہلے کیا سارا تعریف؟ منفی پہلو بتا دیا اور مختلف مقامات پر۔ صحیح۔ اب دیکھیے، ایک طرف فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سوسائٹی قائم کی مدینہ طیبہ میں، جی ریاست مدینہ کے ان عظیم اور قدآور افراد کا کردار بیان کرتے ہوئے فرمایا جی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ عظیم لوگ ہیں دوسرے کی پریشانی دیکھ کر اتنا تڑپتے ہیں کہ خود کس قدر ضرورت کیوں نہ ہو، جو کچھ اپنے پاس ہے وہ اٹھا کر دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اب بات۔ اس کی بہت سارے واقعات ہیں، میں اس طرف بعد میں آؤں گا۔ جی۔ ایک اور آیت آپ کی نظر کروں، ارشاد۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں ایک آیت مقدسہ نازل فرمائی، جی بعض مفسرین نے کہا یہ اہل بیت کا کریکٹر تھا جس کو وہ جو ایک قرآن واقعہ مجید کے عمومی الفاظ میں ذکر کیا گیا، جی وَيُطْعِمُونَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کھلانے کا مقصد سوسائٹی میں نام بنانا یا اپنے آپ کو پروموٹ کرنا، نہیں، یا کل میں نے ووٹ لینے ہیں تھوڑی سی شو بازی بھی کر لوں، یہ نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے؟ قرآن کہتا ہے انما ندعمہم لوجہ اللہ، اللہ یہ صرف اس لیے غرباء، مساکین اور نادار افراد کی خدمت کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کیا بات ہے، ماشاء اس میں نہ صرف خرچ کرنے کی ترغیب ہے اور تعریف ہے اور پسندیدگی ہے، بلکہ خرچ کرنے والے کے اندر
کیا چلنا چاہیے، کیا تصور ہو، اس خلوص کا بھی ذکر کیا تاکہ خرچ کرنے والے کے پیش نظر یہ رہے کہ اگر میں نے رضائے الہی کے علاوہ کسی اور مقصد سے خرچ کیا ہے میرا دیا ہوا سب بیکار جائے گا۔ بالکل بالکل۔ یہ خوبصورت دونوں طرفوں کے کریکٹر بیان کر کے قرآن نے اسلامی معاشرے کا ذکر کیا ہے کہ ان کی اعانت اور ایثار کے جذبات ہی ہیں جو انہیں ممتاز کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ تو قرآن کا ایک ہمارے سامنے پس منظر آیا، تو اسی قرآن کو لانے والا داعیہ قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہمارے سامنے آتا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے یتیمی کے پورے حالات دیکھے، اور اس کے بعد فتح مکہ سے جو مکہ کا پورا ٹائم تھا اس میں آپ نے بہت کفار کی جانب سے بہت شدید رویہ بھی دیکھا، پھر ہجرت کے بعد ہجرت مدینہ، اور اس میں تمام جو ادھر گئے تو وہاں پہ کیا رویہ آپ نے اختیار کیا محتاجوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، وہ اس طبقے کے ساتھ جو کہ پسا ہوا تھا، تو وہ حالانکہ آپ خود بھی ایک یتیمی کے دور سے گزرے تھے، ایک سختی بھی دیکھتے رہے، پھر بھی آپ نے کیا رویہ اختیار کیا اس تمام افراد کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر قرۃ العین صاحبہ۔ بلا شبہ جو اسلام کا ابتدائی دور ہے یہ انتہائی کٹھن دور تھا، کیونکہ اسلام نے ایک ایسے معاشرے کو چیلنج کیا تھا جس معاشرے کو آج بھی ہم زمانہ جاہلیت سے پکارتے ہیں۔ بالکل۔ تو یعنی وہ ایسا معاشرہ تھا جو ہر طرح کی جو برائیاں ہیں ان کی اماجگاہ سمجھا جاتا تھا۔ صحیح۔ اور جب اسلام نے ان کو اپنے نئے دین کی طرف دعوت دی اور نئے دین کی طرف بلایا تو انہوں نے اس آئین نو کو اپنے لیے چیلنج سمجھا اور انہوں نے اپنے طرز کہن پر ہی رہنے کو پسند کیا۔ تو لامحالہ اس کا ایک ریئیکشن ہونا تھا، اس ریئیکشن کی وجہ سے انہوں نے اسلام اور اسلام کے جو فالورز تھے ان پر طرح طرح کے مظالم ڈائے، ان پر طرح طرح کی مصائب جو ہیں ان پر انڈیلی، اور یہاں تک کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا اور 3 سال تک وہ شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ اللہ۔ اب ان ادوار میں جب اسلام کی افرادی قوت بھی نہایت قلیل تھی اور ان کے پاس غلبہ بھی نہیں تھا اور جو قوت نافذہ ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں تھی، اور غلامی کا دور تھا، بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو غلام تھے اور غلامی کی حالت میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو اس دور میں سب سے زیادہ جو ضرورت تھی وہ معاشی طور پر مسلمانوں کو اسٹیبلش کرنے کی تھی، اور معاشی طور پر اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ہے وہ ایثار ایک ایسی چیز تھی جس کے ذریعے وہ معاشی طور پر مضبوط ہو سکتے تھے۔ بلا شبہ۔ تو اس لیے مختلف چیزوں میں جو ہے قرآن پاک نے ان کو ایثار کی دعوت دی، انفاق کی دعوت دی، اور فرمایا مما رزقناہم ینفقون، کہ جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب یعنی یہ تمام تکالیف نے ان کے اس جذبات کو ختم نہیں کیا بلکہ اور بڑھا دیا، یعنی ایثار کے جذبے کو بڑھا دیا، قربانی کے جذبے کو بڑھا دیا۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے اس ایثار کی ترغیب ان کو دی تو اس ترغیب کے ناطے انہوں نے پھر جو کچھ ان کے پاس جمع پونجی تھی اور جو صحابہ ایسے تھے جو بڑے مالدار تھے، انہوں نے سب کچھ اپنا مال جو ہے وہ پانی کی طرح بہایا اور اسلام اور اہلیان اسلام کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ لیکن اس میں بھی جو رول ماڈل تھے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ جس طرح آپ باقی چیزوں میں رول ماڈل تھے مسلمانوں کے لیے، اسی طرح ایثار کے معاملے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے لیے رول ماڈل تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایثار کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے، اور آپ کی ڈکشنری میں لا تو تھا ہی نہیں۔ جیسا کہ فرزدق ایک شاعر ہے اموی دور کا، تو وہ اپنے شعر میں کہتا ہے کہ ما قال لا قط الا فی التشہد، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لا نہیں فرمایا مگر تشہد میں، ولولا تشہد قال کان لاؤہ نعم، اور اگر تشہد نہ ہوتا تو آپ کا جو لا ہے وہ بھی نعم ہونا تھا۔
کیا تو اس کی بے شمار مثالیں ہیں، لیکن میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے ہمیں اثار کا مفہوم جو ہے وہ اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ ایک دفعہ ایک خاتون نے اپنے بیٹے کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور جا کے اس بچے کو کہا کہ آپ جاؤ اور حضور علیہ السلام سے ان کی قمیض کا مطالبہ کرو، یا یہ جا کے کہو کہ میری والدہ آپ سے کسی لباس کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ اب وہ بچہ جاتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جرمٹ میں تشریف فرما ہیں، تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ بچے کو ایکسیس ہے، کوئی دربان نہیں ہے، کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے، وہ آ کے سوال کرتا ہے اور اپنی ماں کا مطالبہ آپ علیہ السلام کے سامنے رکھتا ہے کہ ان امی تستقسی کا درعن، کہ میری ماں جو ہے وہ آپ سے ایک در کا ویسے مطلب تو ڈال ہوتا ہے، لیکن یہاں در کا مطلب ایسا لباس ہے جو انسان کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ اچھا، تو آپ علیہ السلام کے پاس چونکہ ایک ہی قمیض مبارک تھی تو آپ نے اس کو بٹھا دیا، کیا بات ہے، اور آپ اس انتظار میں تھے کہ اگر کہیں سے قمیض کا انتظام ہو جائے تو میں اس کو قمیض دے دوں۔ یعنی کس قدر اثار۔ تو اب بچہ تھا، اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا، آپ علیہ السلام اس کو بٹھاتے تھے کہ بیٹا بیٹھ جاؤ، ابھی آپ کا کچھ کرتے ہیں، اس کو نو نہیں کیا، تو وہ اب بیٹا زیادہ دیر بیٹھا نہیں ہے، وہ کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ چلا گیا گھر اور جا کے والدہ کو سارا ماجرا بتایا۔ اب والدہ کو بھی یقین تھا کہ یہاں سے لا تو ہے ہی نہیں، نام ہی ہونا ہے اور قمیض بالآخر مل ہی جانی ہے۔ دوبارہ بھیجا اور جا کے کہا کہ بیٹے جاؤ اور جا کے یہ کہو کہ جو آپ کے بدن مبارک پر قمیض ہے میری والدہ اس کا مطالبہ کر رہی ہے۔ الحمدللہ۔ تو اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، بیٹے کو ساتھ لے جاتے ہیں اور اپنی قمیض مبارک اتار کے اس کو دے دیتے ہیں اور خود بغیر قمیض کے اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ مین وائل جو ہے وہ اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے، حضرت بلال اذان دیتے ہیں، تو صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی دیر گزر گئی ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ تو ایک صحابی جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ بغیر قمیض کے بیٹھے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اثار کہ آپ علیہ السلام نے نو نہیں کیا بلکہ ایک ہی جو قمیض تھی وہ بھی اتار کے وہ بھی بچے یعنی کو یوسرون علی انفسہم کی عملی تفسیر، یعنی آپ کی ذات مبارکہ، کیسی اچھی بات کی۔ ڈاکٹر شازیہ آپ کی طرف آتے ہیں، جس دور میں ہم رہتے ہیں کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، کنزیومر کلچر ہے، اور وہ صرف ویسٹ میں نہیں ہے، پوری تھرڈ ورلڈ کنٹری بھی جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اثر میں ہے۔ جی بالکل، وہ جیسا معاشرہ تشکیل دیتی ہے کیپٹلسٹ آئیڈیاز جو ہیں، اس میں تو ہماری جو ورتھ ہے وہ پہچانی جاتی ہے اس بات سے کہ وٹ ڈو وی ہیو، ہمارے پاس کیا ہے، ہم نے جمع کیا کیا ہے، اس میں خرچ کرنا تو کوئی ایسی قابل تحسین جو ہے وہ صفت نہیں ہے۔ ایسی سوسائٹی میں رہتے ہوئے، ایسے دور میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے یہ جو ساری کور ویلیوز ہیں، ہم اثار کی بات کر رہے ہیں، ہم مال خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر بھی دوسروں کی بھلائی کی، کیسے ہم اپنی سوسائٹی میں یہ ویلیوز پیدا کریں گے اس دور میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آج کے دور کو اگر ہم میچ کریں، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جو بھی بات بتائی، وہ دور تو اب ہمارے میں کہیں نظر ہی نہیں آتا، ہم سب اپنے خود غرضی کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ابھی بھی دیکھیے، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ تم کس مذہب سے ہو، بالکل، اس کو ہم کلمہ پڑھاتے ہیں، اس کو ہم نماز سکھاتے ہیں، اس کو ہم مختلف مذہبی جو عبادات ہیں وہ سکھاتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہم اس کے اخلاق کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور اس کو ہم خوشی غمی بتاتے ہیں، اس کو ساتھ مل کر چلنا بتاتے ہیں، اس کو ہم شیئرنگ بتاتے ہیں۔ بالکل۔ سو میرے خیال میں یہ وہ اقتدار ہیں جو ہم شروع سے دیتے ہیں، اور شروع کہاں ہے؟ پہلی جو گود ہے وہ ماں کی گود، ماں کی گود ہے۔ اب وہ عورت جس نے اپنے جسم پہ تکلیف سہی جی اور اس بچے کو پیدا کیا، اس کے بعد اس نے اپنا دن رات اس بچے پہ لگایا، ایسا ہی ہے، اور وہ بچہ پروان چڑھانا شروع ہوئی۔ اب وہ محبت، وہ جذبات جو اس نے اس بچے کو دیا، اب اس نے صرف جذبہ نہیں دینا، اس نے وہ احساس بھی اس بچے میں ڈالنا ہے، کیونکہ یہ ایک طرفہ چیز نہیں ہے، ایسا ہی ہے، یہ دو طرفہ چیز ہے۔
अब उसी माँ ने उसको प्यार सिखाना है, उसी माँ ने कुर्बानी सिखानी है, बिल्कुल। उसी माँ ने ये सिखाना है कि ये बड़ा है, इसकी इज्जत करनी है, ये छोटा है, इससे प्यार करना है। बिल्कुल। अगर आप देखें तो हर चीज़ में इज्जत, प्यार, मोहब्बत देने की बात आ रही है, ऐसा ही है। लेने की बात लेने नहीं आ की रही। बात, क्या अच्छी बात की आपने। हर चीज़ में हम दे रहे हैं, बिल्कुल। और ये तो कहा जाता है कि देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से। ऐसा ही है। सो हमने ये सिखाना है कि तुम दे सकते हो। हमने अपनी औलाद को, बच्चों को ये सिखाना है कि तुम देने वालों में देने से। वालों में जहाँ आपने बात किया कैपिटलिज्म, फाइनेंस की, तो ज़रूरी नहीं है कि देने में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस ही हो, अच्छे अल्फाज भी तो दिए जा सकते हैं। कैसी अच्छी बात। बिल्कुल। ठीक है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आप किसी का गम सुन लेते हैं तो वो भी बहुत बड़ा शेयरिंग है उसके लिए, और बहुत ज़रूरी बड़ा है। अब आपको क्यों, हमारे यहाँ नफसा नफसी क्यों है? जो अभी बात की मुफ्ती साहब ने कि बिल्कुल सही था कि पहले हमें मोहल्ले से हर चीज़ मिल जाती थी, बिल्कुल। अब हम अपने दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं, हमसायगी का तस्वुर ही नहीं रहा। तसव्वुर नहीं है। यहाँ तक कि साथ वाले के घर में अगर 4 गाड़ियाँ खड़ी हों तो हमें पता ही नहीं होता कि खुदा ना खास्ता कोई बुरा वक्त है या अच्छा वक्त है। जी हाँ। बल्कि डॉक्टर साहिबा, यानी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ जो इस वक्त इंसान दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं वो अपना वक्त है। वक्त है, बिल्कुल वक्त नहीं है लोगों के पास। मैं ये बात कहूँगी कि माशरा एकदम नहीं बन जाता, बिल्कुल। और माशरा अगर कहीं से अपना डिट्रैक भी होता है ना, तो जो आने वाली पौध है हमने उसको, आने वाली नस्ल को बेहतर करना है। बिल्कुल। सो जो माँ ने अपना किरदार अदा किया, माँ तो खैर शायद सारी ज़िंदगी अपना किरदार अदा करती है, जी हाँ। ठीक है, हमारी इस उम्र तक हमारी माएँ हमें दुरुस्त करती हैं। उसके बाद उस्ताद आ जाता है। उसके बाद उस्ताद का काम है कि वो बताए कि कहाँ पर तुमने इज्जत करनी है, कहाँ पर तुमने शेयरिंग करनी है, कहाँ पर तुम क्या कह सकते हो, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन वो उस वक़्त होगा जब उस्ताद वो अल्फाज इस्तेमाल करेगा। अगर उस्ताद हमदर्दी दिखाएगा तो उस बच्चे में हमदर्दी पैदा होगी। उस्ताद किसी जगह सेक्रीफाइस करेगा तो वो बच्चा सेक्रीफाइस पहले करेगा। खुद मिसाल बनकर। जी बिल्कुल, हम रोल मॉडल कह देते हैं, रोल मॉडल कह देना बहुत आसान है, करना पर मुश्किल। रोल मॉडल बनना बहुत मुश्किल है। ऐसा ही है। बिल्कुल। और आप जो कह रहे हैं ना, जो हमारे, मैं समझती हूँ कि हमारी गलतियाँ हैं। अगर हमारे आने वाले बच्चों में कुछ कमी कोताही रह गई है तो वो हमारी गलती है, वो उनकी गलती नहीं है, हमने कहीं गैप छोड़ दिया। सो अगर वो तरबियत हम करते जाएंगे तो यकीनन हमारे साथ वो लोग, जो बच्चे आ जाएंगे, जो अगली नस्ल आएगी, उसमें वो एहसास ज़्यादा होगा। यहाँ मैं एक और बात कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको, कई दफ़ा ये भी होता है कि आप ऐसे दौर में से गुजर जाते हैं जहाँ पर शायद लापरवाही में वक्त गुजर जाता है, कई उम्र के हिस्से कई ऐसे गुजर जाते हैं, और कई दफ़ा वालिदैन भी शायद अपने मसरूफियत की वजह से इतना वक्त नहीं दे पाते, या लाड और प्यार में बच्चों को ले जाते हैं। तो आप जब खुद एक इंडिपेंडेंट इंसान बनते हैं तो आपको दुनिया में और साथी भी तो मिलते हैं ना, बिल्कुल, दोस्त मिलते हैं, आपको आपका शरीके हयात मिलता है। ऐसा ही है। अगर आपको उसमें ये एहसार मिल जाए, उसमें ये जज्बा मिल जाए, उसमें ये हमदर्दी मिल जाए, तो वो आपको ढाल लेगा। वाह। सो ये वो, मेरे ख्याल में ये वो ऐसा फूल की खुशबू है कि जहाँ भी होगा वो 2-4 लोगों को ज़रूर उन तक पहुँचेगा। कैसी खूबसूरत बात की आपने। सो इसलिए हमें माशरे को बुनना है, बनाना है और आगे तक लेकर आना है। हम ये नहीं कह सकते कि बैठे बैठे ये जज्बे आ जाएंगे। बिल्कुल, ये जज्बे जो हैं ये हमें पैदा करने पड़ेंगे, और क्या बात। थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा, देखिए जी, कतरा पानी, कतरा कतरा पत्थर पे गिले तो वो भी पिघल जाता, वो भी मोम हो तो जाए। हम तो बिल्कुल एक आम इंसान है जिनकी कोई ऐसा ही है। वैल्यू ही नहीं है। बिल्कुल, क्या खूबसूरत बात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने बड़ी खूबसूरती से दर्जा बदर्जा बताया कि किस किस की क्या क्या ज़िम्मेदारी हो सकती है माशरे की बेहतरी की तरफ। मिस सोफिया हमायूं, आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि हमारे यहाँ ये तसव्वुर थोड़ा सा पाया जाता है कि हम, अभी हमने जिस तरह जिक्र भी किया कि हम इखलाकियात के एक बड़े आला मुकाम पे, और उसवा हसना हमारे लिए वो हैं, और हम एक मज़हब के पैरोकार भी हैं, लेकिन इसके बावजूद जब जिक्र होता है यूरोप का, तो यूरोप को देख के सब कहते हैं कि जी वहाँ पे हमारे से ज़्यादा, जी इस्लाम हम कहते हैं नाम से कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा तो इस्लाम उनके अंदर है, हमसे ज़्यादा इखलाक उनके अंदर है। तो क्या वजह है कि वो सोसाइटीज़ जो हैं वो हमारे से ज़्यादा बेहतर तरीके से इखलाकियात को, जो ये हम तमाम चीज़ों को इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छे से पोर्ट्रे कर रही हैं? तो आप क्या समझती हैं? और इस पर मैं मुफ्ती साहब से भी चाहूँगी कि वो भी इस पर ज़रूर कमेंट करें कि ये तज़ाद जो है वो हमें क्यों नज़र आता है। जी
پہلے تو السلام علیکم ٹو ایوری ون اینڈ تھینک یو سو مچ فار پرووائڈنگ می دس پلیٹ فارم ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ. ایکچولی کمپیریزن اگر ہم ویسٹرن سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ویسٹرن سوسائٹی ڈیولپڈ کنٹری ہے, اس کی اسٹیٹ بہت اسٹرانگ ہے, اس کا گورننس سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. سو وہاں پر یہ ٹینشن نہیں ہے کہ پاورٹی, انمپلائمنٹ اور یا پھر اس ٹائپ کے کچھ اور بھی پرابلمس نہیں ہیں. ہماری سوسائٹی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, وچ از ناٹ ٹو سے کہ ہم وی آر جسٹیفائی ٹو ڈو وٹ ایور وی فیل لائک ڈوئنگ. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہم یو نو کچھ بھی جسٹیفیکیشن یہ نہیں بنتی ہے. اب ہماری سوسائٹی میں کرنے کا مجھے جو سب سے بڑا پرابلم نظر آتا ہے دیٹ از نیریٹو. ہمارا جو ایک نیریٹو بلڈ ہو گیا ہے نا کہ اوپر سے کرپشن ہوتی ہے تو ہم جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ ہماری تو یس ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو آتا ہے, دس از آلسو افیکٹ. بٹ دا پرابلم ہیئر از دیٹ کہ نیریٹو اس طرح سے چینج کریں کہ ہم بلیم گیم بہت کرتے ہیں. ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو ہم پیسے بھی لے سکتے ہیں, ہمارے پاس وہ نہیں ہے تو ہمارا وی آر جسٹیفائی ٹو ڈو اینی تھنگ. یعنی آپ کہتی ہیں کہ اوپر سے چیزیں ٹھیک ہو کے نیچے نہیں آئیں گی, نیچے سے ٹھیک ہو کے اوپر جائیں گی. یعنی اگر ہم انڈیویجول لیول پر لے آئیں چیزوں کو, آپ انڈیویجول. اب اگر میں نے اپنی سوسائٹی کو کریکٹ کرنا ہے تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کریکٹ ہوں, رائٹ, میرا رویہ ٹھیک ہو. وہی ایس آر جو مواسات کی بات کی جا رہی ہے, ایس آر کی بات کی جا رہی ہے اور خدمت خلق کی بات کی جا رہی ہے, ہمدردی کی بات کی جا رہی ہے یا رحم دلی کی بات کی جا رہی ہے, پہلے تو مجھے رحم دل ہونا ہے نا. بالکل. آئی ہیو ٹو لک ایٹ مائی سیلف. جی. اگر میں رحم دل ہوں ایز اے ٹیچر, اگر میں اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ امپیتھیٹک ہوں, ایز اے مدر میں اپنی بچوں کے ساتھ اس طرح سے ہوں, تو ڈیفینیٹلی جیسے کہتے ہیں کہ ہیومنس آبزرویشن کے تھرو لرن کرتے ہیں. بالکل. وی کین نیور ڈکٹیٹ اے لٹل چائلڈ. ہم کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. ہم کسی کو بھی کہیں, بچے کو یا بڑے کو کہیں کہ یہ کرو, تو مے بی وہ نہیں کرے گا. لیکن جب ہم خود کر کے دکھائیں گے تو دے ول لرن تھرو آبزرویشن. سو دیٹ از سم تھنگ از پرابلم ہیئر کہ ہمیں نا یہ بلیم کی عادت پڑ گئی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے یا اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے. تو شاید اگر ہم اس چیز کو منیمائز کر دیں اینڈ وی اسٹارٹ ٹیکنگ رسپانسبلٹی آن آور اون ہیڈس. صحیح. یعنی انفرادی سطح پہ اگر ہم ان تبدیلیوں کو لے کر آئیں تو وہ یورپ کی سوسائٹیز جو ہمیں نظر آتی ہیں اس سے ہم کمپیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. پوزیشن میں ڈیفینیٹلی یا اب آپ تھوڑا سا اس کے اوپر بتائیں کہ یہ جو ہمیں کنٹرڈکشن سا نظر آتا ہے اس کو تھوڑا سا اگر آپ ایلیبریٹ کر دیں. یہ جو انہوں نے بات کی ہے بہت امپورٹنٹ بات ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ذات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رویہ ایثار کے حوالے سے کیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی کہ ہمارے بچے جو ہمیں کرتے دیکھیں گے وہی انہوں نے کرنا ہے. اس حوالے سے سمجھ میں یہ آیا کہ جو اکابر ہوتے ہیں ان کا اسلوب زندگی بچوں کے لیے ایک ٹریک متعین کرتا ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سفر پر گئے تو آپ کے ساتھ حضرت جابر تھے. وہ جس اونٹ پر بیٹھے تھے وہ اونٹ بڑا کمزور تھا اور اس سے چلا نہیں جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر آگے نکل جاتے, دیکھتے وہ پیچھے ہیں, پھر آپ آہستہ ہوتے, پھر دیکھتے وہ پیچھے ہیں. آپ رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ اونٹ میرے پاس لاؤ. آپ نے اس اونٹ پر ہاتھ پھیرا, فرمایا اب سواری کرو. وہ اونٹ ایسا تیز چلا کہ وہ رکنے کا نام نہ لیتا تھا, اللہ اکبر, بھاگا چلا ہوا جا رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جابر یہ آپ اونٹ میرے ہاتھ بیچ دیں. انہوں نے کہا حضور یہ آپ کا یہ یوں رکھ لیجئے. فرمایا نہیں, اس کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق قیمت طے ہوئی اور جب آپ دینے لگے تو اس سے زیادہ دیا. اب اس میں جو رمز کی باتیں ہیں ایک دو بڑی امپورٹنٹ ہیں, میں چند سیکنڈ لوں گا. جی جی. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم تھا حضرت جابر کرائسس میں ہے, صحیح, اس لیے چاہا کہ میں اس کی ہیلپ کر دوں, لیکن اس انداز میں کہ اسے فیل بھی نہ ہو
کیسی خوبصورت بات. آپ نے ان سے گھوڑا خرید اونٹ خریدا, قیمت جو طے ہوئی دینے کے وقت اس سے زیادہ دی. اچھا جب قیمت وہ ان کو دینے لگے, وہ اونٹ لے کر آئے, تو حضور نے فرمایا میں نے یہ اونٹ قبول کر لیا, اب یہ اونٹ بھی میں آپ کو گفٹ دے رہا ہوں. اللہ اکبر. اونٹ بھی گفٹ دے دیا. پھر اس موقع پر جو آپ کی بات کو میں اس کی تائید کرتے ہوئے ایک جملہ کہنے لگا ہوں. حضرت جابر کی نئی شادی ہوئی تھی, اور ہوئی ایک ایسی خاتون سے جو پہلے شادی شدہ تھی, بیوہ تھی. اب نے فرمایا آپ جوان ہیں, بیوہ سے کیوں شادی کی؟ انہوں نے کہا حضور میری 9 بہنیں ہیں, والد والدہ فوت ہو گئے ہیں, بہنیں چھوٹی ہیں, تو میں نے سوچا میں ایسی عورت لاؤں جو میری بہنوں کا بھی خیال رکھے, اس لیے میں نے بیوہ سے نکاح کیا. اللہ کے رسول اتنا خوش ہوئے کہ انہیں دعا دی. کیسی بات. اب اس میں حضرت جابر کا ایثار تھا, انہوں نے اپنی خواہش, اپنا کمفرٹ سب ایک سائڈ پہ رکھا, اور اپنی بہنوں کے لیے وہ فیصلہ کیا جس نے بہنوں کی اچھی پرورش کروا دی. کتنا خوبصورت واقعہ, کتنے سبق آموز پہلو ہیں اس کے اندر. اگر ہم سیرت رسول کو ہی فالو کرنے لگیں اور اس کو اپنی ذات پر سب سے پہلے اپنے گھر میں امپلیمنٹ کریں, تو گھروں سے ہی تو معاشرہ بنتا ہے. بالکل ایک بہترین بنیاد رکھی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. بغدادی صاحب یہ فرمائیے گا, اگر ہم یہ کہیں کہ روزے کی عبادت کا مقصد ہی یہ ساری ویلیو سکھانا ہے, ایثار اور ہمدردی سکھانا ہے, تو کیا یہ درست ہوگا؟ کیونکہ اللہ کو ہماری بھوک اور پیاس کی ادروائز تو ضرورت نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہے, کیونکہ جو رمضان کا مہینہ ہے جی اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں, اور روزہ جو ہے وہ نام ہے, یعنی ایسی جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دینا جو عام دنوں میں مباح ہوتی ہیں. بے شک. اس میں ہم بھوک اور پیاس کی حالت میں رہتے ہیں, اور یہ جو بھوک اور پیاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو روزے کی حکمتیں ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہم جب بھوک اور پیاس کی حالت سے گزریں تو ہمیں ان لوگوں کا جو نادار ہیں, جو مفلوق الحال ہیں, جن کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں ہوتا, روکھی سوکھی کھا کے وہ اپنا گزارا کر رہے ہیں, تاکہ ان کا احساس بھی ہمارے دلوں میں پیدا ہو. بالکل. اسی طرح ایک بڑی طویل حدیث ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان کا پورا نقشہ کھینچا ہے. جی. اور اس میں جتنی بھی عبادات ہیں اور ان کے اوپر جو پھر جو فضائل ہیں ان کے, اور ان پر جو اجر و ثواب ہمیں ملتا ہے, اس کا نقشہ کھینچا ہے. جی. وہ طویل حدیث بیان کرنا مقصود نہیں ہے, اس میں سے جو ریلیونٹ حصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ضرور. اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے مختلف نام بیان کیے ہیں. اچھا. اس کو شہر عظیم بھی کہا ہے, شہر کہتے ہیں عربی میں مہینے کو, بالکل. یہ ایک عظیم مہینہ ہے. شہر مبارک بھی اسے کہا ہے کہ ایک مبارک مہینہ ہے. اور جو آج کے ٹاپک سے ریلیونٹ حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو شہر المواسات بھی کہا ہے. اچھا. مواسات کا مطلب ہے ہمدردی, غم خواری, غم گساری, دوسروں کا خیال رکھنا, دوسروں کی کیئرنگ کرنا, یہ مواسات کا مطلب ہے. درست. اب مواسات بیان کر کے اس کے آگے پھر جو ہے وہ روزہ افطار کرنے کی فضیلت بیان کی ہے. اچھا. کہ روزہ افطار جو کروائے گا کسی کو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا اور جہنم سے اس کی خلاصی اس کو دے گا. اتنی بڑی اس کا اجر ہے, اتنی فضیلت. اب صحابہ جو ہے انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو روزہ افطار کرنے کی گنجائش نہیں رکھتے, ان کے پاس اتنی استطاعت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ دوسروں کا روزہ افطار کروائیں. جی. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل اسی حدیث میں پیش فرما دیا. اچھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اجر و ثواب جو ہے روزہ افطار کرنے کا, یہ اس کو بھی ملے گا جو کسی کو ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کروا. اللہ اکبر. ایک کھجور. ایک کھجور. علی تمرتن, تمر بھی نہیں فرمایا, تمرتن. تو تمرہ کا مطلب ہے ایک کھجور. اگر تمرہ نہیں ہے تو شربت مائن, ایک پانی کا گھونٹ کسی کو پلا دے, تو اس سے اس کو وہی اجر ملے گا. اگر یہ بھی نہیں ہے تو مزکۃ لبن, کہ ایک لسی کا گھونٹ ہی کسی کو پلا دے, تو یہ اس سے بھی افطاری ہو جائے گی.
اب یہ کتنا سادہ ہمارا دین ہے, کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی, کہ نہیں کرتے. یہ جو تکلفات ہیں یہ ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں. اسلام نے اس طرح کا ہمیں سبق نہیں دیا کہ آپ اتنی چیزیں ہوں پھر ہی دوسرے کو افطاری کروائیں, اور آپ کے پاس سادہ ہے تو آپ کسی کو افطاری نہ کروائیں. تو اسی طرح دوسری جو چیز اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ من خفف عن مملوکہ ہی, کہ جو اپنے کسی غلام سے جو ہے وہ اس پر تخفیف کرے گا اس مہینے میں تو اس کے لیے بھی اجر و ثواب ہے. واہ, اس کا اجر بھی 70 گنا جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا. کیونکہ رمضان کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ عام دنوں میں نفل پڑھتا ہے اگر رمضان میں نفل پڑھتا ہے تو اس کا ثواب ایک فرض کے مطابق ہو جاتا ہے, اور اگر رمضان کے اندر ایک فرض پڑھتا ہے تو اس کا ثواب 70 فرضوں کے مطابق ہو جاتا ہے. تو گویا رمضان کا سارا مہینہ جو ہے وہ ہمیں ایثار سکھاتا ہے, اور یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے دسترخوان کو ہی نہ سجائیں بلکہ اپنے اڑوس پڑوس, اپنے قریب جو نادار ہیں, محلے میں جو ایسے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. بہت اچھے. جی ڈاکٹر شازیہ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی ایثار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور بڑا تفصیل سے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. آپ ذرا بتائیے گا کہ کیا مالی ایثار کے علاوہ بھی کوئی اور شکلیں ہو سکتی ہیں, اور بچوں کے لیے کس طرح سے ہم اس کو ان کی ابتدائی عمر سے شروع کر سکتے ہیں؟ بالکل. پہلے تو میں یہ چاہوں گی کہ جو آپ نے پہلا حصہ بیان کیا کہ مال کے علاوہ بھی تو اثار ہو سکتا ہے. جس طرح دیکھیں ہر پروفیشن میں اثار جگہ ہے. جی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یقیناً ان سے لوگ ملنا چاہتے ہوں گے, بہت سے سوال کرنا چاہتے ہوں گے, بہت سے مشورے. اگر آپ کچھ وقت رمضان میں ان کے لیے وقف کر دیں کہ لوگ آئیں اور آ کے آپ سے سب کچھ مشکلات اپنی بیان کریں اور ان کا جواب آپ ان کو دیں, یہ بھی تو اثار ہے. ایک ڈاکٹر ہے جس کی فیس 5,000 4,000 3,000 ہے, وہ اگر پورے دن میں رمضان کے مہینے میں 2 گھنٹے دے دیا کرے اور ان لوگوں کو دے دیا کرے جو اس تک نہیں پہنچ پاتے, تو وہ بھی وہی ہے. اسی طرح جب ہم بازار جاتے ہیں, ہم بڑے بڑے مارٹس پہ جاتے ہیں, ہزاروں روپے کے ہم اپنے کارڈ سویپ کر دیتے ہیں, اور جب ہم کسی ٹھیلے پہ پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں آلو کس طرح ہے تو وہ کہتا ہے 100 روپے, تو ہم کہتے ہیں بھائی 80 لگا لو. ہم وہ 20 بھی بچا رہے ہوتے ہیں. وہ 20 کیوں نہ رمضان میں ہم چھوڑ دیں. صحیح. اور دوسری طرف جب کوئی آپ کے پاس آتا ہے, آپ ایک ٹھیلے والے ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ خود اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں, وہاں آپ کے پاس کوئی 2 سیب خریدنے آیا ہے, اس کو اگر آپ تھوڑی سی کنسیشن دے دیتے ہیں تو وہ آپ کا بہت اونچا درجہ چلا جائے گا. جس درجے پہ آپ ہیں اس حساب سے آپ کر سکتے ہیں. بہت اونچا درجہ. جو 2 کلو والا ہے اس کو آپ یقیناً وہ پرائس دیں, لیکن جو 2 بیچارہ اٹھا کے آ رہا ہے اور وہ سائیکل سے گزرتے ہوئے بچے نے اشارہ کر دیا اور وہ لینا چاہ رہا ہے, تو آپ اس کو جج کر کے دیتے ہیں, تو وہ ایک سیب آپ کا اس وقت پتہ نہیں آپ کو کن درجات پہ پہنچا دے. تو میرے خیال میں ہر پروفیشن میں ہمارے پاس جگہ ہے. لائر ہے, وہ اپنا ٹائم دے دے تھوڑا سا. سو رمضان میں اگر ہم اپنے کسی فیل کو کئی گنا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی اپنی فیلڈ میں سے کچھ وقت لوگوں کو مفت دیں. صحیح. تاکہ وہ سروسز, وہ مہارتیں, وہ ایکسپرٹیز حاصل کر سکیں جو انہیں شاید پورے سال میں قیمتاً نہیں مل پا رہی. اور یہ ایک طرح سے زکوٰۃ بھی ہو جائے گی جو آپ اپنے نکال بھی ہے, یہ صدقہ بھی ہے, یہ لوگوں کے لیے مدد بھی ہے. بالکل. جہاں تک آپ نے بچوں کی بات کی تو وہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ بچوں کو ہم نے شروع سے سکھانا ہے, اور جب آپ شروع سے سکھاتے ہیں, میں یہ مان ہی نہیں سکتی کہ میں نے بچے کو سکھایا اور وہ نہیں سیکھ سکا. ہم اس کو سکھائیں گے شیئرنگ, اس کو ہم بتائیں گے شیئرنگ, تو ہی وہ آگے شیئر کرے گا. پہلے ہم نے اس کے ہاتھ سے جو چپس کا پیکٹ ہے نا وہ آدھا آدھا کروانا ہے. آپ اپنے بچے کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو چیز آئی ہے اس کا 3 حصے ہیں, ایک تم بہن بھائیوں کا ہے اور ایک اس بچی کا ہے جو آپ کے گھر میں کام کرتی ہے. تو وہ کچھ وقت کے بعد دیکھیے گا 1-1.5 سال کے بعد آپ کا بچہ خود اس کا حصہ نکال دے گا, آپ کو نہیں نکالنا پڑے گا. یہ بھی تو مسئلہ ہو جاتا ہے نا, مائیں جب بچوں کو لنچ دیتی ہیں تو کہتی ہیں خود کھانا, دوسروں کو نہ کھلا کے آ جانا. تو اس مسئلے کا کیا حل ہے کہ بچہ خود نہیں کھاتا, وہ سارا دیکھیے اگر کوئی بچہ شیئر کر کے آ جاتا ہے نا, اس ماں کو فخر کرنا چاہیے اس بچے. میں تو یہ کہوں گی. صحیح. ٹھیک ہے, اگر وہ کسی کو دے کے آتا ہے تو فخر کیجئے, کوئی بات نہیں, آپ کا بچہ بھوکا نہیں رہے گا. گھر آئے گا آپ اس سے زیادہ اس کے منہ میں نوالا ڈال دیں گی, لیکن اس نے ایک ایسی چیز سیکھ لی ہے شاید آپ نہیں بھی سکھا رہی پر اس نے سیکھ لی ہے. صحیح. سو بانٹ کے کھانا, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دینے والا بنائیے. جی. اپنے بچے کو صرف دینے والا بنائیے. آپ کی بات بالکل درست ہے. میں جو عیدی اور لینا ہے اگر تو پھر لوگوں کے غم لیجئے, لوگوں کے دکھ لیجئے. بہت عمدہ, بہت ٹھیک ہے, اور لوگوں کی
وہ مشکلیں لیجیے, شاید ان کا آپ حل نہ کر سکیں لیکن لے لیجیے. صحیح. میں کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں اور آپ یقین مانیے ایسے ہوتا ہے کہ کئی دفعہ تو جب کلائنٹ پہلی دفعہ بات کرتا ہے تو وہ اس کی پہلے سیشن میں بات کے بعد اس کی آدھی تکلیف ختم ہوئی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے بات کر کے جب آپ نے 2 گھنٹے مجھے دیے اور آپ سنتی نہیں, میں روئی, میں نے یہ کیا, تو اب مجھے لگتا ہے کہ میرا آدھی تکلیف میری ختم ہو گئی. کتھارسس ہو گیا. ایسا کتھارسس ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں اب اگر اف آئی ایم ڈوئنگ اٹ تو مجھے اس وقت رمضان میں ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے جس طرح کہ ہم لوگ ایک گروپ ہے, ہم جاتے بھی ہیں کہ جس طرح ماں بسیرا وغیرہ میں اور جیسی جگہوں پہ اولڈ ہومز میں, تاکہ وہ لوگ آپ سے باتیں کریں. صحیح. سو ہمیں اپنا وقت ان کو دینا چاہیے, نسبتاً یہ کہ میں بیٹھ کے اپنی کمائی کروں, میں تھوڑا سا وقت ان لوگوں کو دے دوں. بہت خوب, بہت خوب, بہت عمدہ تجاویز. دس از دا وے وی کین ڈو. ہم ہر کوئی اپنی جگہ پہ لوگوں کو بانٹ سکتے ہیں اگر ہم بانٹنا چاہیں. صوفیہ صاحبہ, ابھی بات چل رہی ہے کہ بچوں کو, ہماری نوجوان نسل کو کس طرح سے یہ ساری اقدار سکھائی جائیں, ان تک یہ ویلیوز کمیونیکیٹ کیسے ہوں. نوجوان نسل کے لیے خاص طور پر اب ایک جو بہت بڑا چیلنج ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو بڑھتا ہوا استعمال ہے. کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے جیسے ہیومن انٹیلیجنس کو ریپلیس کرتی جائے گی, مغرب میں تو اب اس پر بہت بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا انسان مستقبل قریب میں موسٹ انٹیلیجنٹ اسپیشی نہیں رہے گا اور انسان کا یہ مرتبہ جو ہے وہ اے آئی جو ہے اس سے لے لے گی. ایسے میں جب کہ ہماری سوسائٹی پہ اس کے اثرات آنا شروع ہو بھی گئے ہیں, اب یہ وہ انٹیلیجنس ہے جس کے پاس احساس نہیں, جس کے پاس انسانی اقدار نہیں ہے. تو جیسے جیسے اس کا استعمال بڑھے گا, اور ظاہر ہے ہماری نوجوان نسل سب سے پہلے اس سے ایکسپوز ہو رہی ہے اور ہوتی چلی جائے گی, ایسے میں پھر ہماری جو یہ ساری ویلیوز ہیں وہ کتنی ریلیونٹ رہ جائیں گی, ہم کیسے اس کی حفاظت کریں گے؟ بالکل, یہ کنسرن بہت جینون قسم کا کنسرن ہے اور بہت لوگوں کو ڈسٹرب بھی کر رہا ہے. بالکل. لیکن اب دیکھیں کہ اب اسے اب انسانی اقدار کے بغیر تو ہم ایگزسٹ کر نہیں سکتے. ایسا ہی ہے, رائٹ. کیونکہ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے, ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے, ایک معاشرے میں رہنا ہے. بالکل. رائٹ. سو اس کے لیے اب یہ اس کو انسانی اقدار انکلکیٹ کیسے کی جائیں, کیونکہ ہمارے جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ چھوٹے بچے زیادہ ایکسپوزڈ ہیں ٹورڈز ڈیوائسز اینڈ گیجٹس. تو میرے خیال میں بیسٹ طریقہ یہی ہے, وہ جو ہمارے بچپن میں ہوتا تھا کہ ایک ٹی وی لاؤنج ہوتا تھا اور مل کے کچھ دیکھتے تھے, ٹیلی ویژن میں دیکھتے تھے اور مل کے کھانا کھاتے تھے. تو میرے خیال میں اگر آپ اپنے دن کا 2 گھنٹے بھی اپنے بچوں کے ساتھ فیملی ٹائم کے ساتھ گزار لیں گے تو یو آر انکلکیٹنگ, آپ اتنی ساری ویلیوز ان میں انکلکیٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی, رائٹ, اپنے آپ کو سیکریفائز کرنے کی. یو آر میکنگ دیٹ چائلڈ سیکریفائز دیٹ ڈیوائس فار 2 hours اور 1 hour, جو بڑا مشکل جو بہت مشکل ہے. بالکل. ٹھیک ہے, آپ اسے ڈسپلن کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے ایک ٹائمنگ سیٹ کی ہوئی ہے کہ یہ ٹائم ہمارے آپس میں بیٹھنے کا, باتیں کرنے کا ہے. اور وہ جو میڈم کہہ رہی ہیں بار بار کہ بات کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. جب تک آپ بات نہیں کریں گے مسئلوں کا حل نہیں نکلے گا. بہت دفعہ ہر جگہ ہمیں کہا جاتا ہے ایموشنز کو سپریس کرو, ایموشنز کو سپریس کرو, غصہ نہیں کرو, یا آپ نے کہیں نہ کہیں تو وہ نکلے گا. تو وہ کیوں نہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ایک جگہ پہ بیٹھیں اور اپنی فیملی کے ساتھ وہ کریں, وہ بے شک غصہ ہو, وہ غم ہو, وہ خوشی ہو, وہ جو بھی ہو. اور بہت سے مسائل کا حل تو صرف سننے سے ہی جو ہے سننے سے حل ہو جاتا ہے. بالکل. سو دس از دا ون وے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی پرانی جتنی بھی ہماری اقدار ہیں, جیسے ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کنیکشن ختم ہو گیا ہے, تو اس کو تھوڑا سا ریوائیو کرنے کی کیسے ضرورت ہے. مجھے رمضان اس لحاظ سے بڑا اچھا لگتا ہے, جو وہ ایک ٹرے آتی ہے آنٹی کی طرف سے, اور اس میں وہ 2-3 بے شک وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں, بٹ دس از اے گریٹ جیسچر. کسی دن میں کچھ بناتی ہوں اور میں بھیج دیتی ہوں, تو وہ ایک اچھا سا سرپرائز بھی آپ کو مل جاتا ہے کہ باہر سے کچھ تعلق جڑ جاتا ہے. تو مطلب یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح سے ہم کر سکتے ہیں. باقی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آپ اب نو تو کہہ نہیں سکتے. جی ہاں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ گیجٹس لے لیں اور ڈیوائسز لے لیں, ریگولیٹ کرنا ہے. ہم خود کتنا زیادہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. رائٹ ناؤ وی آر ڈیپینڈنگ آن ٹیکنالوجی. وداؤٹ ٹیکنالوجی آئی ڈونٹ نو ویئر وڈ وی بی. بٹ یہ ہے کہ اس کو آپ نے ایک پیرامیٹرز ڈیفائن کر لیں,
ایک باؤنڈریز ڈیفائن کر لیں تو میرے خیال میں چیزیں بہت زیادہ وہ آپ چیزوں کو روک سکتے ہیں اس طرح. بالکل.